جناب حر کی شہادت کے بعد حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی نے حضرت امام حسین سے میدان میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یہ اپنے قبیلے کا خوبصورت جوان تھا جس کی شادی کو ابھی 15 دن ہوئے تھے۔ اپنی تمام امنگوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام تمناؤں کو خاک میں ملا کر اور دنیا کی ہر خواہش کو پس پش ڈال کر اور اپنی نئی دلہن کے لیے سہاگ کا بھی خیال نہ کرتے ہوئے ناموس اسلام کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ شاید یہ جوان نئی دلہن کے سہاگ کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان نہ دیتا، مگر اس بوڑھی ماں نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں جنم دیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے اور میں نے تمہارے لاڈ اٹھائے ہیں، اور میں نے تجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے دور نہ کیا، اور میں یہ جانتی ہوں کہ تم میرے دل کا چین ہو، میرے سینے کا قرار ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور میرے بڑھاپے کا سہارا۔ اور بیٹا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اولاد ساری زندگی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتی، مگر آج اگر تم دین پر قربان ہو جاؤ، حق پر نثار ہو جاؤ اور حضرت امام حسین پر صدقے قربان ہو جاؤ تو میں سمجھوں گی کہ تم نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ بیٹا دیکھتے کیا، اٹھو اور میرے سفید بالوں کی عزت بچا لو، جاؤ اور میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ بیٹا میں بوڑھی عورت ہو کر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہمارا آقا امام حسین ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک سخت پریشان میں مبتلا ہو اور میں دیکھتی رہوں۔ تم جوان ہو کر، بہادر ہو کر اور شاہ سوار ہو کر یہ سب دیکھ رہے ہو تو پھر نہ میں تجھے اپنا دودھ بخشوں گی اور نہ ہی قیامت میں تمہارا یہ جرم معاف کروں گی۔ اگر تم نے انکار کر دیا تو پھر میں خود تلوار پکڑ کر میدان میں جاؤں گی اور عمر بن سعد کو یہ بتاؤں گی کہ دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی ہمت دی ہے۔ بوڑھی ماں کی اس دل دہلا دینے والی گفتگو نے حضرت وہاب کے سینے میں ایک طوفان برپا کر دیا اور دل میں ایک آگ لگا دی۔ جوش میں اٹھے اور بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے رفیق حیات، میں تمہاری امنگوں کو جانتا ہوں اور تمہارے سہاگ کی قیمت بھی جانتا ہوں، مگر آج ابن رسول اور جگر گوشہ بطول پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور سخت امتحان میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے لال کی حمایت میں اور حق کی آن پر اپنی جان قربان کر دوں۔ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اپنا حق مہر معاف کر دو۔ وفادار بیوی دست بستہ کھڑی ہو گئی اور جواب دیا، اے میرے سرتاج، اگر میں جانتی ہوں کہ تمہاری موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا، لیکن اگر میرا سہاگ لٹ کر بھی دین و حق کا علم بلند رکھ سکتا ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر میرا سہاگ لٹتا ہے تو لٹے مگر عروس ایمان کا سہاگ پامال ہو، اور اگر اسلام عورتوں کو بھی میدان جنگ میں لڑنے کی اجازت دیتا تو میں بھی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑتی اور یزیدیوں کو بتا دیتی کہ تمہاری غیر اسلامی اور یہ بادشاہت مسلمان عورتوں کو بھی قبول نہیں۔ اور پھر یہ تینوں ماں بیٹا اور نئی دلہن امام مظلوم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ماں نے پاؤں کی خاک چومی، بیٹے نے قدموں کا بوسہ لیا اور دلہن نے سر جھکا دیا۔ وہاب کی ماں نے عرض کی، یا ابن رسول، یہ وہاب میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میری زندگی کا آسرا ہے اور میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہی میری دولت ہے، یہی میری کمائی ہے، یہی میری پونجی ہے۔ یا سید، میری یہ حقیر سی قربانی قبول فرما لیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اطرت پیغمبر مصیبت میں مبتلا ہو اور میرا جوان بیٹا دیکھتا رہے، اس لیے میرے اس بیٹے کو نثار ہونے کی اجازت دیجیے۔ نئی دلہن نے عرض کی، اے سیدہ کے لال، میں جانتی ہوں کہ وہاب کی موت سے میرا سہاگ لٹ جائے گا اور میں اپنے والد سے مرحوم ہو جاؤں گی، مگر میرے آقا، مجھے یہ سب کچھ منظور ہے مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میرے خاوند کو میدان میں آنے کی اجازت دے دیں اور اس کے عوض میں نے اپنا حق مہر بھی معاف کر دیا ہے۔ حضرت وہاب جو ابھی تک دست بستہ کھڑے تھے بول اٹھے، اے ہمارے امام، وہ موت جو اسلام کی سربلندی کے لیے آئے وہ موت نہیں زندگی ہے،
اور وہ جو ناموس دین کی خاطر کٹے سر بلند ہے، یا حسین اجازت دو کہ میں میدان میں جاؤں اور دین کے دشمنوں کو بتاؤں کہ ابھی حق کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ تینوں کی اس گفتگو سے اہل خیمہ رونے لگے، اور حضرت امام حسین جانتے تھے کہ آج میدان جنگ میں جو بھی جائے گا وہ زندہ نہیں آئے گا، اور وہب کی موت سے اس کی بوڑھی ماں کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بیوہ کا سہاگ خاک میں مل جائے گا۔ اس لیے فرمایا وہب تمہاری اس عقیدت و محبت کا شکریہ، مگر میں نہیں چاہتا کہ تمہیں موت کے حوالے کر کے تمہاری ماں کا سہارا چھین لوں اور تمہاری بیوی کا سہاگ خاک میں ملا دوں۔ مگر تینوں میں سے اس پر کوئی راضی نہ ہوا، اور تینوں نے پھر امام کے پاؤں پکڑ لیے۔